کیا عجیب تر نہیں نظر آتا کہ وہ 3 سال سوئے تھے، مرے نہیں تھے، جسم سے روح نکلی نہیں تھی۔ 300 سال کے بعد اللہ نے انہیں جگا دیا۔ قرآن مجید میں ہے فَضْرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، ہم نے بہت سالوں تک ان کو کہف کے غار میں نیند میں مبتلا رکھا۔ 300 سال بعد اٹھے، انہوں نے اپنا 300 سال پرانا سکہ جھولیوں میں سے نکالا اور ایک سے کہا جاؤ آبادی میں اور یہ پیسے لے کر جاؤ، کچھ کھانے پینے کا سامان خرید لاؤ۔ شام ہونے لگی اور ہم لوگ سوتے ہی رہ گئے پورے دن، یعنی 300 سال تک سو رہے تھے، اور اٹھے تو کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ ایک دن بھر بھی نہیں سوئے ہیں۔ ہاں، تو اب وہاں جب گئے تو بادشاہ بھی بدل چکا تھا، حکومتیں ختم ہو چکی تھیں، آبادیاں بھی ملیامیٹ ہو چکی تھیں، سکے بدل گئے تھے، نئے یہ پرانے 300 سال پرانے کے سکے لے کر گئے تھے کھانا خریدنے۔ بھائی مجھے تم وہ نان بھائی سے کہا چند روٹیاں دے دو، یہ لوگ پیسے اور روٹیاں دے دو اور کچھ سالن وغیرہ دے دو۔ سکے لیے اس نے، کہ یہ سکے تو ہمارے نہیں ہیں، کہاں سے سکے لائے؟ کہ نہیں اسی حکومت کے ہیں، دو۔ انہوں نے کہا نہ میں نہیں لوں گا۔ اب یہ سمجھاتے جا رہے ہیں کیونکہ ان کے ساتھیوں نے کہہ دیا تھا وَلْيَتَلَطَّفْ، کہ مہربانی نرمی سے بات کرنا، یہ دکاندار سے خریدو۔ ہاں، تو اس سے نرمی سے بات کرنا، نرمی سے بات کرتے رہے۔ بات بادشاہ تک پہنچ گئی۔ بادشاہ آیا، اب ان سب کو دیکھا، حیرت میں پڑ گیا۔ اب یہ لوگ ذرا ڈرے کہ بادشاہ ابھی وہی ہے، خبیث دقیانوس وہی ہے یہ، اور ہم لوگوں کو اب قتل کرائے گا۔ مگر آیا تو یہ نہیں تھا، خدا ترس بادشاہ تھا۔ وہ آیا تو ان لوگوں نے اپنے واقعات بتائے تو وہ ڈرا اور ایمان لایا، اور ان لوگوں کا بڑے ادب اور تکریم سے رکھا، تو یہ عزت کی۔ پھر ان سب کا وصال ہو گیا، اس وقت تک عزت ہوتی رہی۔ وصال ہوا، مزار بنا وہی غار کے اندر، اور وہاں پر اس بادشاہ نے قریب میں اسی مزار کے قریب ایک مسجد بنوائی، جس سے قرآن مجید میں بھی یہ ذکر ہے کہ وہاں مسجد بنوائی۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بزرگوں کے مزار کے قریب مسجد بنوانا یہ آج کا طریقہ نہیں ہے، ہماری شریعت سے بھی بہت پہلے کا یہ طریقہ تھا۔ ہاں، اگلی شریعتوں میں بھی یہی تھا۔ ہاں،